اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 7 آکسفورڈ پروگریسو انگلش، پیج نمبر 44 ہے اور دا بیٹل آف پانی پت 1526۔ پانی پت ایک جگہ کا نام ہے اور بیٹل کا مطلب ہوتا ہے میدان جنگ۔ پیراگراف 1، آفٹر ہیونگ سبڈیوڈ لاہور ونس مور۔ سبڈیوڈ کا مطلب ہے کسی علاقے کے اوپر فتح کر لینا۔ ایک دفعہ پھر سے لاہور کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد بابر اینڈ ہز آرمی، بابر اور اس کی فوج، مارچ، یہ وہ والا مارچ نہیں ہے جو مارچ اپریل مئی جون ہوتا ہے، یہ مہینے والا مارچ نہیں ہے، اس کے آگے ای اور ڈی لگا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایز اے ورب یوز ہوا ہے۔ جو منتھ والا مارچ آج کل چل رہا ہے وہ ایک ناؤن ہے کیونکہ ایک مہینے کا نام ہے، لیکن یہ مارچ ہے۔ مارچ وہ ہوتا ہے جیسے کہ آگے بڑھنا، جیسے فوجی پریڈ کرتے ہیں یا مارچ کرتے ہیں، مارچ کا مطلب ہے آگے بڑھنا۔ بابر اور اس کی فوج آگے بڑھے آن دا کیپٹل دہلی، دارالحکومت دہلی کی طرف۔ اس وقت انڈیا اور پاکستان اکٹھا ہوتا تھا اور اس کو سب کانٹیننٹ کہا جاتا تھا۔ بابر جو ہے دلی کی طرف آگے بڑھا، پہلے وہ لاہور کو فتح کر آیا ہوا تھا۔ ان آرڈر ٹو سبجوگیٹ سلطان ابراہیم لودھی۔ سبڈیوڈ اور سبجوگیٹ جیسے الفاظ، ان کے میننگ آپس میں کافی ملتے جلتے ہیں۔ سبجوگیٹ کا مطلب بھی کسی کو ہرا کر، شکست دے کر جنگ جیت لینا۔ بابر نے کس کو ہرانا تھا؟ سلطان ابراہیم لودھی کو، ونس اینڈ فار آل، تاکہ وہ دلی پہنچے اور سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے سکے۔ دلی میں بابر نے کس کو شکست دینی تھی؟ سلطان ابراہیم لودھی کو۔ آن ریچنگ دا ولیج آف پانی پت، جب وہ پانی پت کے گاؤں میں پہنچے، ان دا پلین نارتھ آف دہلی، دلی کی طرف جا رہے تھے اور دلی کے نارتھ والی سائڈ پر ایک گاؤں آتا ہے پانی پت پہلے جی اچھا جی۔ آن ریچنگ دا ولیج آف پانی پت، جب وہ پانی پت کے گاؤں میں پہنچے، دیہات میں پہنچے، ان دا پلین نارتھ آف دہلی، آگے سے انہوں نے پانی پت کی لوکیشن بتائی ہے کہ پانی پت ہے کدھر واقع ہے۔ پانی پت دلی کے قریب قریب ہی ہے اور دلی آپ لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہے آج کل۔ بابر آرگنائزڈ ہز فورسز، فورسز کہتے ہیں آرمی کو، فورسز کس کو کہتے ہیں؟ آرمی کو۔ آرگنائز کا مطلب ہے ان کو پوری طرح سے منظم کیا، ان کو تیار کیا، مینیج کیا کہ اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی، یہاں سے آپ نے ایسے اٹیک کرنا ہے۔ کہاں پہ پہنچ کے انہوں نے آرگنائز کیا؟ پانی پت پہ، کیونکہ دلی قریب آنے والا تھا۔ ہی کوئکلی نوٹس ہز انفیریورٹی، بابر نے بڑی تیزی سے یہ نوٹس کیا کہ ہمارے بندے بہت کم ہیں۔ انفیریورٹی کا مطلب ہے کم ہونا۔ بابر کو لگ گئی پریشانی کہ دشمن کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے، ہم تو بہت تھوڑے ہیں۔ انفیریورٹی، کمی ہونا کسی چیز کی، جیسے پاکستان کے اندر چلیں ادھر واپس آ جاتا ہوں۔ انفیریورٹی ان نمبرز، نمبرز آگے باقاعدہ لکھا ہے تعداد، اس کو اپنی تعداد کے اوپر اس کو احساس کمتری سی محسوس ہوئی۔ اگر کسی انسان کو احساس کمتری محسوس ہوتی ہے تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپلیکس ہونا، اس انفیریورٹی کمپلیکس ہونا۔ He had probably won only about 15,000 men. بابر کے پاس اس وقت لگ بھگ 15,000 بندے تھے۔ کتنے؟ 15,000۔ 15,000 اس کے پاس جو تھے مین تھے۔ Of whom only about half were fit for attack. اس میں سے بھی 15,000 میں سے بھی اس کو لگا کہ صرف آدھے بندے میرے پاس جو ہیں، 50% بندے میرے پاس جو ہے فٹ ہے حملہ کرنے کے لیے، باقی کوئی بیمار ہے یا باقی کوئی ابھی صحیح طرح سے پوری طرح سے ٹرین نہیں ہے، تو اس کو لگا کہ میرے پاس تو صرف 15,000 بندہ ہے، اس میں سے بھی آدھے جو ہیں وہ فٹ ہیں اٹیک کے لیے۔ آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، بابر واز اے اسکلفل اسٹریٹجسٹ، بابر بے شک اس کے پاس فوج تھوڑی تھی لیکن خود وہ بڑا زبردست لیڈر تھا۔ اسٹریٹجسٹ کا مطلب ہے اس کو بڑی کمال کی تکنیکیں آتی تھی، بہت زبردست اسٹریٹجی بنانی آتی تھی کہ کیسے ہم نے اس مشن کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ اینڈ ہی ہیڈ لرنڈ ویلیویبل ٹیکٹیکل لیسنس
اور اس نے ویلیویبل کا مطلب ہے بڑے ہی قابل قدر یا قیمتی، اس نے سیکھ رکھے تھے. ہی ہیڈ لرنڈ ویلیویبل ٹیکٹیکل لیسنس، اور اس نے بہت ہی زبردست قسم کے تکنیکی جو مشقیں تھیں وہ اپنے بچپن سے ہی یہ ٹریننگ لے رکھی تھی. ان دا کورس آف ہز نیومیرس بیٹلز ود دا ازبکس، یہ جو بچے ہوتے تھے بادشاہوں کے یا سپہ سالاروں کے پرانے زمانے میں، ان کے زمانے میں تو اسکول کالجز یونیورسٹیز تو ہوتی نہیں تھی، نہ ہی کوئی بلڈنگز، نہ ہی کوئی بہت بڑے بڑے کاروبار. انہوں نے بچپن میں سب سے پہلے گھڑ سواری یعنی کہ ہارس رائڈنگ سیکھنی ہوتی تھی. اس کے علاوہ یہ تلوار چلانا سیکھتے تھے، اور پھر یہ گھوڑے کے اوپر بھی بیٹھ کر تلوار چلانا سیکھتے تھے. تو یہ بچپن سے ہی ٹرین تھا. اس کے علاوہ اس نے پہلے بھی بہت ساری جنگیں لڑی ہوئی تھی بابر نے. آگے ذکر ہے ازبکس. دنیا میں ایک ملک بھی ہے اس کا نام ہے ازبکستان، ٹھیک ہے، ازبکستان اس کا نام ہے، اور اس کے رہنے والے باشندوں کو کہتے ہیں ازبکس. اس نے ان کے خلاف بڑی جنگیں پہلے لڑ رکھی تھی، اور جو لڑی تھی اس میں ہی اس نے ٹیکٹیکل لیسنز سیکھ رکھے تھے. اب میں لائن دوبارہ سے پڑھتا ہوں. He had learned valuable tactical lessons in the course of his numerous کا مطلب ہے بے شمار battles جنگیں with the Uzbeks کے ساتھ اس نے جو تھی جنگیں لڑی تھی، بیٹلز اس نے لڑی تھی، اس میں اس نے ٹیکٹیکل لیسنز سیکھ رکھے تھے. اب میں بڑھ رہا ہوں پیراگراف 2 کے اوپر. یاد رہے یہ پیج نمبر 44 ہے، اور بیٹل آف پانی پت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کلاس 7 کے لیے، آکسفورڈ پروگریسو انگلش. پیراگراف 2. مور اوور، مزید برآں، ہی ہیڈ ایٹ ہز سائڈ 2 ٹیلنٹڈ ٹرکش گنرز ہو ہیڈ ماسٹرڈ دا آرٹ آف یوزنگ کیننس ان وارفیئر. زبردست قسم کی بات تو یہ تھی کہ بابر کے پاس 2 ٹرکش گنرز تھے. کون سے گنرز تھے؟ ٹرکش گنرز تھے. اور ان ٹرکش گنرز کے پاس پوری سکل تھی، پوری مہارت تھی توپ چلانے کی. کینن کا مطلب ہے توپ. یہاں پہ پیراگراف 2 کی 2nd لائن پہ لکھا ہے کیننس ان وارفیئر. وارفیئر کا بھی وہی مطلب ہے. وار کا مطلب ہوتا ہے جنگ، اور وارفیئر کا مطلب ہے جنگی کھیل، جنگی محاذ جہاں پہ جنگ لڑی جا رہی ہو، پورا جو جنگ کا میدان سجا ہو، اس میں توپ کو کیسے چلانا ہے. بابر کے پاس 2 بڑے ہی مشہور ٹیلنٹڈ کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، ٹرکش گنرز تھے. پہلے انہوں نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا مختلف ملکوں کے نام لے کر، مختلف ملکوں کے باشندوں کے نام لے کر. جیسے ازبکس ہے تو ازبکستان کے رہنے والے، ٹرکش ہے تو ترکی کے رہنے والے. یہ سارے مسلمان ممالک تھے جن کے نام ذکر ہو رہے ہیں. ہو ہیڈ ماسٹر، جنہوں نے مہارت حاصل کر رکھی تھی کس چیز کی؟ آرٹ آف یوزنگ کیننس ان وارفیئر، کہ میدان جنگ میں کیسے توپ کا صحیح استعمال کرنا ہے. دا کینن اے ماؤنٹڈ گن. کینن کا میننگ ایکسپلین کیا جا رہا ہے، ایک ماؤنٹڈ گن ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو کوئی آپ کو کندھے پہ رکھ کے نہیں چلانا یا ہوائی فائر نہیں کرنا پڑتا. یہ ایک جگہ پہ فکس ہوتی ہے، اور ادھر سے ہی آپ کو پتہ توپ کے اندر سے گولے چلائے جاتے ہیں. آج کے دور میں آرمی کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں توپ والی. پہلے کے دور میں بھی شاید کچھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن یہ ایک جگہ پہ بہت بڑی گن فکس کر دی جاتی تھی. جیسے سیالکوٹ کے قلعے پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرانے زمانے کی کینن لا کے رکھی ہوئی ہے، توپ لا کے رکھی ہوئی، اس میں سے گولے برسائے جاتے تھے. واز اے ویپن، یہ ایک ہتھیار تھا. ویل نون ان یورپ، جو کہ یورپ میں یہ بہت ہی مشہور تھا. ویل نون کا مطلب ہے جانا مانا. ویل نون کا مطلب ہے جانا مانا. کچھ بچے لیسن کے بعد مجھ سے کویسچننگ کرتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا ہے. اب ان کے پاس ریکارڈنگ پوری موجود ہوگی کس چیز کا کیا مطلب ہے. ویل نون کا مطلب ہے جانا مانا. جانا مانا کا مطلب ہے مشہور. تو یہ توپ جو تھی اس زمانے میں یورپ کے اندر بڑی مشہور تھی. بٹ ناٹ آن دا سب کانٹیننٹ ایٹ دس ٹائم. لیکن سب کانٹیننٹ ہمارا علاقہ ہے، جس سرزمین پہ آج ہم اس ٹائم بیٹھے ہیں، اس کو انگریز لوگ 50-100 سال پہلے، تو پاکستان کو بنے ہوئے بھی 70 سال ہو گئے ہیں،
تو آج سے 70-80 سال پہلے اس کو سب کانٹیننٹ کہا جاتا تھا. پھر انگریز آئے, انہوں نے انگریزوں کے جانے کے بعد اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصے کا نام انڈیا ہو گیا, ایک کا نام پاکستان ہو گیا. پہلے اس کو پورے کو سب کانٹیننٹ کہتے تھے. سب کانٹیننٹ میں تو اتنی یہ فیمس نہیں تھی. when an army strength was in its archers. آرچرز کو بھی آرچرز کا مطلب ہوتا ہے گھڑ سوار. آرچرز کا مطلب ہے گھڑ سوار. آرمی کی اصل جو طاقت تھی, یورپ کے اندر تو ٹیکنالوجی نہیں آ چکی تھی, کوئی توپیں, گنے, ویپنز بن چکے تھے, لیکن جو انڈیا پاکستان کی سرزمین تھی اس کے اندر کے جو بچے ٹرین ہو رہے تھے وہ گھڑ سواری سے ٹرین ہوتے تھے اور پھر تلوار چلانے سے ٹرین ہوتے تھے. یہاں پہ گنوں کا اتنا بھی رواج عام نہیں تھا ہوا. آج سے 100-200 سال کی پہلے کی بات کی جائے. ہم جو واقعہ بتا رہے ہیں یہ 1526 کا ہے, بلکہ میں 100-200 سال غلط کہہ گیا ہوں. ہم جو بات پڑھ رہے ہیں یہ 500 سال پہلے پرانی ہے. 500 سال پہلے. آپ سوچیں قائد اعظم بھی آج سے 150 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. قائد اعظم بھی آج سے 150 سال پہلے پیدا ہوئے تھے, لیکن جو میں باتیں بتا رہا ہوں پہلے مغل بادشاہ جو تھا بابر تھا, جو کہ 1500 کے اندر پیدا ہوا تھا. پہلا جو مغل بادشاہ تھا, میں نے ایک دفعہ آپ کی کلاس میں پچھلے سال ایکسپلین کیا تھا, بابر ہمایوں اکبر, BHA. تو پہلا مغل بادشاہ جو تھا وہ بابر ہی تھا, جس کی یہ جنگی ہم باتیں پڑھ رہے ہیں کہ کتنا زبردست وہ آرمی لیڈر تھا, وہ اپنی فوج کو کیسے آگے. تو ہم پرانے زمانے کی ہسٹری پڑھ کے سیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے آج اگر ہم آزاد ہیں, آج اگر ہم مسلمان ہیں, آج اگر ہم جیتے ہیں ایک ملک میں, اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. ہمارے بیک گراؤنڈ میں آنے والے بہت سارے زبردست مغل بادشاہوں نے بہت ساری قربانیاں دی اور جنگیں لڑی, ہندوؤں کو ہرایا اور ہمارے لیے علاقے آزاد کروائے تاکہ ہم ان علاقوں میں بس سکیں, مسلمان بس سکیں. بابر واز ویری انٹرسٹڈ ان فائر آرمز. بابر کو بڑی ہی دلچسپی تھی فائر آرمز اور آرٹلری بھی. یہ بھی فائر آرمز اور آرٹلری جو ہے یہ دونوں بھی جنگ کے اندر استعمال ہونے والے ویپنز ہیں. اینڈ یوز ٹو سپروائز دیئر کاسٹنگ. سپروائز کا مطلب ہے نگرانی کرنا. جیسے ٹیچر ایک پورے پروجیکٹ کی نگرانی کرتا ہے تو بابر بھی ایز اے لیڈر اس کو سپروائز کرتا تھا کہ کیسے ان کو کا استعمال ہوگا, کس کا, فائر آرمز اور آرٹلری کا. ہی گیو دا آرڈر فار آل دا کارٹس. وہ سب کارٹس کہتے ہیں بیسیکلی کسی ریڑھی کو یا بگی کو یا ریڑھی کو. بچپن میں آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ سے یکا الف بے کی کتابوں میں, تو ادھر اس کا میننگ بھی بیسیکلی کارٹس ہی ہوتا ہے. کارٹس بیسیکلی 3 پہیوں والی ٹرالی کو بھی کہتے ہیں, جس کے اندر سیمنٹ وغیرہ وہ مزدور لے کر آتے ہیں, اس کو بھی کارٹ کہتے ہیں. ایک بیبی کارٹ بھی ہوتی ہے جس کے اندر بچے کو بٹھا کے مارکیٹس وغیرہ پہ مدرس جاتی ہیں. تو کارٹس کا لفظ ایک چھوٹی سی ریڑھی ٹائپ سمجھ لیں. ہی گیو, اس نے ساری بگیوں کو آرڈر کیا 700 آف دیم, 700 کے قریب اس کے پاس کارٹس تھی. ٹو بی ٹائڈ ٹوگیدر, کہ سب کو اکٹھا باندھ دیا جائے. ود را ہائڈ روپس, مضبوط رسیوں کے ساتھ. ٹو فارم اے لارج ڈیفینسو فارمیشن, کیونکہ جب اس طرح ساری زنجیروں کو باندھ کے ایک دشمن کے حملے سے بچا جا سکتا ہے, اس نے کہا کہ سب کو اکٹھا باندھا جائے اور ڈیفینسو فارمیشن ہو سکے, بچنے کے لیے ایک طریقہ کار تیار ہوگا. میچ لاک مین اینڈ دا کیننس پروٹیکٹڈ بائی مینٹلٹس شیلڈ. اچھا, یہ اگلی جو لائن ہے میں دوسری ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں, اس میں ویڈیو یہ فنش ہو رہی ہے ٹائمنگ.